یمن کا ایک شہر ہے صنعا۔ ایک شخص وہ شہر میں رہتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس کے پاس خود کا باغ بھی ہوا کرتا تھا جس میں پھل اگا کرتے تھے۔ اس کے باغ میں اتنے پھل اگتے تھے، وہ کیا کرتا، جو پھل خود سے گر جاتے تو فقیروں کو بلاتا اور کہتا یہ بھی تم لے جاؤ۔ جتنے پھل زمین پر گر گئے وہ کہتا یہ تم لے جاؤ۔ پھر جب پھل کاٹنے کی باری آتی پھر سے کپڑا بچھاتا، اور جو پھل اس کپڑے پر گرتے وہ کہتا وہ یہ بھی تم لے جاؤ، وہ بھی فقیروں میں بانٹ دیتا۔ اور آخر میں جب پیڑ پر لگے ہوئے خالص جو اس کا مال ہے اس کو کاٹتا تو اس میں سے بھی 10واں حصہ وہ فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ یعنی وہ اتنا بڑا سخی آدمی تھا، ہر بار جب بھی پھل کاٹنے کی باری آتی ایسے ہی سخاوت سے وہ لوگوں کو پھل بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلا۔ اچانک سے کیا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کی 3 اولادیں باقی رہی جن کی وراثت میں یہ پھل کا باغ آ گیا۔ اب والد صاحب تو سخی تھے لیکن اولاد سخی نہیں تھی، اولاد بڑی کنجوس تھی۔ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یار والد صاحب تو اکیلے تھے، ان کے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داری تھی نہیں، اس لیے وہ غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ ہم پر تو ذمہ داری بھی ہے، ہماری فیملی ہے، 3 حصوں میں پہلے تو ڈیوائیڈ ہونا ہے، پھر ہر ایک کی فیملی، ہر ایک کے بیوی بچے، ہم اتنا صدقہ تو خیرات کریں گے، فقیروں میں اتنا بانٹ دیں گے، ہمارے پاس کیا بچے گا۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں تو فقیروں کو ان کا حق نہیں دینا، ہمیں فقیروں کو پھل نہیں دینے، تو اس لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی، انہوں نے منصوبہ سازی شروع کر دی۔ جب پھل کاٹنے کا دن آیا، نیکسٹ ڈے پھل کاٹنے ہیں، یہ لوگ رات کو پلاننگ کرنے بیٹھ گئے کہ بھائی کس طرح سے ہم فقیروں سے اپنا مال بچا لیں۔ معاذاللہ ان کی یہ پلاننگ تھی، اور یہ تینوں کی پلاننگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لے گے۔ یعنی ان تینوں بھائیوں نے یہ پلاننگ کی کہ صبح میں فقیر آئے اس سے پہلے ہی ہم سارا باغ خالی کر دیں گے اور اپنا اپنا حصہ لے کر چلے جائیں گے تو کوئی فقیر کو دینے کی باری نہ آئے۔ انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی۔ ان تینوں نے راتوں کو رات میں بیٹھ کر یہ پلاننگ بنائی، آپس میں ایک دوسرے سے یہ پلاننگ کی۔ یہاں پر انہوں نے کچھ غلطیاں کی۔ پہلی غلطی تو یہ کہ کنجوسی کی، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ بھائی غریبوں کا حق مارنے کی کوشش کی۔ جو ان کے والد صاحب غریبوں کو دیا کرتے تھے وہ انہوں نے دینے سے منع کر دیا کہ بھائی ہم نہیں دیں گے، یہ تو ان کی غلطی تھی ہی۔ ایک اور غلطی جو ان کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا، اسی کے بعد والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ یعنی پوری رات انہوں نے یہ پلاننگ تو کر لی کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل کاٹ لیں گے، لیکن وہ لوگ نے انشاء اللہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ یعنی یہ منصوبہ کرتے وقت پورا بھروسہ اپنے آپ پر ہی تھا کہ ہم ہی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہماری پلاننگ کامیاب ہونے ہی والی ہے۔ تو جب یہ لوگ نے پلاننگ کر لی، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، کنجوسی کا مظاہرہ بھی ہوا، یہ لوگ نے پلاننگ کی اور رات کے وقت صبح ہونے سے پہلے یہ پھل کاٹنے کے لیے نکل گئے، اور یہ ایک دوسرے کو راستے میں پھر سے دلاسا دیتے ہوئے کہتے جا رہے تھے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے۔ یہ لوگ کی پلاننگ کس لیے تھی کہ غریبوں کو اس باغ سے روک دے، غریبوں کو ہم ان کا حق نہ دے، غریبوں کو ہم پھل نہ دے۔ یہ لوگ کی یہ پلاننگ چل رہی تھی، راستے میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ جلدی چلو ورنہ کوئی فقیر بھی ہمارے باغ میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ لوگ باغ کے پاس پہنچے نا تو دیکھا کہ سارا باغ جل گیا تھا، باغ میں آگ لگ گئی، سارا باغ جل گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو ہمارا بھی اگر پراپرٹی میں سے آگ لگ جائے، اللہ ہمارے گھروں کو آگ وغیرہ سے محفوظ فرمائے، اگر کسی کی پراپرٹی پر ایسا کچھ ہو نا تو پہلے تو بندہ شوق ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی شوق ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ تو رات کا وقت ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی اور کے باغ پر پہنچ گئے، رات کا وقت ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے باغ میں پہنچ گئے۔ لیکن جب ویٹ کیا نا، پراپر ویٹ کیا تو دیکھا یہ ان کا ہی باغ تھا جو جل رہا تھا۔ یہ انہی کے باغ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کے باغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آگ والا سلسلہ فرما دیا۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہی محروم ہو گئے، ہم لوگ ہی یہ محروم ہو گئے، ہم لوگ ہی برباد ہو گئے۔ تو یہ باغ والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔